الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 218 سیریل ہے، 218۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے یہ بات شروع کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو خطوط لکھے اور دعوت دی اور اسلام جو ہے وہ تیزی سے پھیلنے لگا، تو اس کے بعد عرب دنیا سے اطراف سے لوگ مدینہ آنا شروع ہوئے اور اب خود سے جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے رغبت رکھنے لگے۔ تو اس میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا تقریباً 35 جو ہے وہ وفود آئے، جو وفد جو آئے وہ 35 ہیں۔ اس میں سے جن لوگوں سے اللہ کے رسول نے باتیں کی ہیں اور جنہوں نے اسلام کے بارے میں کچھ سوال کیا ہے، ہم صرف ان کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج یہ ہمارا آخری ہوگا اس سلسلے میں۔ تو ایک وفد آیا ہے، وفد عبد القیس۔ یہ بہت مشہور وفد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے بارے میں معلوم ہوا تو اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے اور انہوں نے جو ہے ان کو اللہ کے رسول نے مدنی مسجد نبوی میں ویلکم کیا۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کے سامنے جو ہے وہ اسلام قبول کیا اور کرنے کے بعد انہوں نے کہا، اللہ رسول میں جہاں سے آ رہا ہوں وہاں سے اور مدینے کے درمیان میں ایک قبیلہ پڑتا ہے، قبیلہ مضر۔ یہ قبیلہ ہم کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے۔ یہ صرف اجازت دیتا ہے اس علاقے سے گزرنے کے لیے جب حج کا مہینہ ہوتا ہے، یعنی 4 مہینے جو ہوتے ہیں جسے اشہر حرم کہتے ہیں۔ تو آپ مجھے اتنی باتیں بتا دیں کہ اگلے سال تک کے لیے میرے لیے کافی رہے، تاکہ ہم اب آ نہیں پائیں گے بیچ میں۔ لہذا آپ ہم کو ایسی باتیں بتا دیں کہ ہم اس پر عمل کریں اور ہمارا معاملہ جو ہے وہ بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو باتیں بتائیں اور اس قبیلے کے بارے میں آپ نے محسوس کیا کہ ہاں وہ راستے میں ایک کافر قبیلہ پڑتا ہے جو ان کے لیے خطرہ ہے۔ ان کو اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا اور جن چیزوں کو حکم دیا وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان لانے کی بات کہی، اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ، ان تینوں میں بات کی۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اگر اس اطراف میں کہیں تمہاری کسی سے جنگ ہوتی ہے اور تم اس میں جیت جاتے ہو تو ایسی شکل میں 1/5 لا کر کے سینٹرل گورنمنٹ کو جمع کرنا ہے، جس کو ہم اپنے ٹیکنیکل اصطلاح میں خمس کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کی عادت تھی، یہ تو آپ نے کرنے کا حکم دیا، کچھ چیزوں کے نہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ جس علاقے کے رہنے والے تھے یہاں شراب بہت پی جاتی تھی، بہت کثرت سے شراب ہوتی تھی، اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم تھی کہ یہ علاقہ شرابیوں کا علاقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب لوگ آتے تھے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کبھی ایک آدمی کو نماز کی طرف بہت زیادہ توجہ دلاتے ہیں تو دوسرے کو والدین کی فرما برداری پر بات کرتے ہیں، تیسرے کو زکوٰۃ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بندہ کیا سمجھتا ہے کہ ایک کو یہ بات کہہ رہے ہیں، دوسرے کو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گروپ آ کر کے بات کرتا ہے اس کی بارے میں پہلے سے جیسی رپورٹنگ ہوتی ہے ویسا اس کو نصیحت کی جاتی ہے۔ تو ان کو حکم تو آپ نے ان چیزوں کا حکم دے دیا ہے، منع جن چیزوں سے کیا وہ 4 چیزوں سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو بھائی، دبا کا استعمال نہیں کرنا۔ کس کا استعمال نہیں کرنا؟ دبا کا۔ یہ جتنی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ 4 کے چاروں شراب کے برتن ہیں، اس میں شراب بنائی جاتی تھی۔ تو یہ کدو کو کاٹ لیتے تھے، اندر سے کھوکھلا کر لیتے تھے اور اس کو جو ہے پتیلی کی شکل میں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض فقیر لوگ کدو کو کاٹ لیتے ہیں اندر سے، تو اس طریقے سے اس کے اندر شراب رکھی جاتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دبا کا استعمال بند کریں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہنتم یہ ایک برتن لکڑی کا ہوتا تھا، اس میں بھی شراب رکھی جاتی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نقیر
نقیر ایسا برتن تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، جس کو آپ تاڑی کہتے ہیں، کھجور کے درخت میں تھوڑا سے کاٹ کر کے اس کو لگا دیا جاتا تھا، اور پھر اس میں سے تاڑی گرتی تھی، گرنے کے بعد پھر اس میں جو ہے وہ نشہ ہو جاتا تھا۔ اگر اس کو سورج نکلنے سے پہلے پی لیا جائے تب تو صحت کے لیے بہت اچھی ہے اور اس پر اجازت بھی ہے، اور اگر سورج نکلنے کے بعد پیا گیا تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، نشہ آ جاتا ہے۔ تو یہ لوگ اس کو نشہ کر ایک دن تو درکنار کئی دن رکھ کر کے پھر اس کو پیتے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول نے اس پر منع کیا تو ان لوگوں نے پوچھا، رسول یہ باتیں آپ کو کیسے معلوم ہے کہ ہم لوگ یہ برتن استعمال کرتے ہیں؟ آپ تو ہمارے علاقے میں کبھی آئے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میں نے نقیر بتایا تم اس کو کھجور کے درخت سے نہیں نکالتے کیا؟ نے کہا ہاں، اور کہا ایسا بھی تو ہوتا ہوگا کبھی کہ چڑھ جاتی ہوگی تو تم ایک دوسرے کو کبھی ایسا کہ چچا داد بھائی کو تم نے قتل بھی کر دیا ہوگا۔ وہ اتفاق سے اس میں سے ایک بندہ ایسا تھا جو آیا ہوا تھا کہ جب اس کو چڑھ گئی تو وہ اپنے چچا داد بھائی کو قتل کر چکا تھا۔ تو اس کو بڑا کلک کیا معاملہ کہ اللہ کے رسول ایک دم صحیح بات بتا رہے ہیں کہ یہ جب چڑھ جاتی ہے تو پھر نشے میں آدمی جو ہے وہ تو شراب کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ 3 برتن، ایک برتن کا اور لفظ آتا ہے مزفت، یہ بھی برتن ہے، یہ چاروں کو برتن کو منع کیا۔ اس کے بارے میں بات سمجھ لیں کیا پرابلم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کدو کا برتن استعمال کرنا ناجائز ہے یا یہ برتن ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کو مدینے میں بھی حرام کیا تھا۔ مدینے والوں کے لیے بھی جب شراب حرام کی گئی تو یہ برتن بھی حرام کیا گیا۔ 2 چیزیں بیک وقت حرام کی گئی تھی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، شراب اور میوزک، یہ دونوں بہن ہیں۔ جب آدمی شراب پیتا ہے تو پھر اس کو مستی سوچتی ہے، تو مستی کا تعلق میوزک سے ہے، تو میوزک کا شراب ایک محفل میں ہوتی تھی۔ تو جب شراب حرام کی گئی تو برتن کو حرام کیا اللہ کے رسول نے، کیونکہ جب یہ برتن دیکھیں گے تو ان کو پھر شراب یاد آئے گی، اور جب میوزک دیکھیں گے تو شراب یاد آئے گی۔ تو شراب سے روکنے کے لیے 2 چیزوں کو اور منع کیا گیا، میوزک کو منع کیا گیا اور اس کو منع کیا گیا۔ پھر کچھ دن کے بعد برتن کو آپ نے اجازت دے دی، جب دیکھا کہ اب مسلمانوں میں شراب نہ پینے کی عادت پڑ گئی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اب وہ برتن استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کو جو بنی عبد القیس کو یہ بات کہی گئی، ایسا نہیں تھا کہ یہ برتن ہمیشہ کے لیے پرماننٹ حرام کر دیے گئے، اس کے بعد اس کی اجازت ہو گئی تھی۔ امام غزالی، تھوڑا میوزک کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ میوزک بذات خود حرام نہیں تھی، یہ شراب سے جوڑنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔ تو اس لیے امام غزالی تھوڑا موڑا میوزک کے قائل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی چیزوں کے انسٹرومنٹ نام لے کر کے رسول نے کہہ دیا اس کو تو استعمال نہیں کرو، بقیہ اگر کوئی استعمال کرے گا تو ہم منع نہیں کریں گے، امام غزالی کا کہنا یہ ہے۔ لیکن حقیقت میں جس کا نام لے لیا گیا ہے اس میں ایک نام حضور نے ایسا لے لیا ہے کہ کبھی اس وہ میوزک، ساری میوزک، آپ نے فرمایا ایسی میوزک جس میں تار استعمال ہو، کوئی بھی ایسا انسٹرومنٹ جس کے اندر تار استعمال ہوتا، وائر۔ اب اگر آج جو الیکٹرانک آ رہے ہیں وہ تو بغیر تار کے کوئی انسٹرومنٹ ہے ہی نہیں۔ تو ہمارے علماء امام غزالی پر گرفت کرتے ہیں اس موضوع پر۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک اچھی چڑیا ہے بول رہی ہے جنگل میں، اس کا سننا جائز ہے کہ ناجائز؟ سب لوگ کہتے ہیں جائز ہے۔ کہتے ہیں کبھی کبھی جنگل میں 2-3 شاخیں آپس میں ٹکراتی ہیں، ہوا جب چلتی ہے، جب وہ ٹکراتی ہیں تو اس میں ایک آواز نکلتی ہے، میوزک پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اس کا سننا جائز ہے کہ ناجائز؟ تو امام غزالی کے جواب میں لوگوں کو اس کا بھی سننا جائز ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسے ہی میوزک بھی ایک آواز ہے، اس کے سننے میں کیا بات ہے، لیکن جن چیزوں کو حضور نے منع کر دیا ہے اس کو ہم منع مانیں گے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ شراب کے چکر میں میوزک منع کی گئی، لیکن اور برتن بھی منع کیا گیا۔ کچھ دن کے بعد اللہ کے رسول نے برتن کی اجازت دے دی، اسی وقت اس کو میوزک کی بھی اجازت دینا چاہیے تھا۔ پتہ چلا پہلے دونوں کو حرام کیا، بات سمجھے میری؟ جب دونوں کو حرام کیا اور کچھ دن کے بعد برتن کو آپ نے کہا کہ اب یہ حرام نہیں رہے، اسی وقت آپ کو یہ بات بھی کہہ دینی چاہیے تھی کہ میں نے میوزک کو جو حرام کیا تھا اب اس کی اجازت ہو گئی، لیکن اللہ کے رسول نے اس کی اجازت نہیں دی۔ لہذا ہمارے علماء کی جو دلیل ہے وہ مضبوط ہے کہ میوزک بنیادی طور پر اسلام میں حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ساتھ ایک بہت مشہور عیسائی پادری بھی آیا تھا،
جس کا نام جارود بن علا، یہ اللہ کے ان کے ساتھ عیسائیوں کی ٹیم تھی، آئے تھے یہ وفد عبد القیس کے ساتھ ہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنے اشکالات رکھے. تو انہوں نے کہا اللہ رسول آپ ایک چیز کی ضمانت لیں تو میں اسلام قبول کروں. آپ نے فرمایا کہ کیا ضمانت لینی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ اسلام ہی سچا ہے، بغیر جب تک اس کو ہم نہیں قبول کریں گے ہماری نجات نہیں ہوگی. ہم جس مذہب کو چھوڑ رہے ہیں وہ اب منسوخ ہو چکا ہے، یہی مذہب اسلام قبول کر، آپ اس کی ضمانت لیں. انہوں نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں کہ اب کسی بھی دنیا کے شخص کے لیے جب تک کوئی اسلام قبول نہیں کرے گا تب تک نجات نہیں مل پائے گی. بہرحال اللہ کے رسول نے جب ان کو ضمانت دی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ہم کو لکھ کر دیا گیا ہے کہ 27 منٹ کی ریکارڈنگ ہے صرف ٹوٹل، سمجھے؟ ہم 11 منٹ بول چکے ہیں. دوسرا وفد، یہ دوسرا جو وفد ہے اس کا نام ہے وفد بنی حنفیہ. یہ ایک نام آپ نے سنا ہوگا تاریخ میں بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں، مسیلمہ کذاب کا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ثمامہ بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے میں جا کر بڑی محنت کی، اور ان کی محنت کی وجہ سے ایک بڑا طبقہ مسلمان ہوا. تو ان لوگوں نے ثمامہ بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ چل کر اسلام تو قبول کر چکے ہیں لیکن نبی سے ملاقات بھی کریں، کیونکہ اس کا ایک الگ اثر ہوتا تھا. تو پورا جو ہے وہ قافلہ آ کر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا. تو اس میں مسیلمہ کذاب بھی تھا. سارے لوگ تو مسلمان ہو گئے، جو ان کو پوچھنا پاچھنا تھا سارے لوگوں نے پوچھا. پوچھنے کے بعد یہ مسیلمہ کذاب نے کہا کہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط ہے. حضور نے فرمایا کیا شرط ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری شرط، اس نے مسلمان نے کہا میری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے نامنی بنا دیں، آپ کی بات میں بادشاہ ہوں، یہ آپ لکھ کر جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی چھوٹی سی کھجور کی. آپ نے فرمایا کہ یہ چھڑی کی بھی وراثت تم کو نہیں دیں گے. حکومت تو بہت بڑی چیز ہے، یہ چھڑی بھی اگر تم کہو اس شرط پر کہ میں اسلام قبول کر لوں گا اور یہ چھڑی مجھے حوالے کر دو تو یہ چھڑی بھی میں آپ کو حوالے نہیں کروں گا. یہ مسلمہ کی ڈائریکٹ ہمت تو ہی نہیں، اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا جا کر نبی سے کنڈیشن رکھو میرے لیے تو میں اسلام قبول کر لوں. حضور نے یہ ان کو میسج پاس کر دیا، بتا دینا کہ چھڑی بھی ان کو دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اس نے یہ طے کر لیا ہم کو اسلام نہیں قبول کرنا ہے. یہ مان لیا کہ اللہ کے رسول ہے لیکن اسلام نہیں قبول کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ میں نے ان کے بارے میں خواب دیکھا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے، اور اگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور بیعت نہیں کی تو ان کے لیے ہلاکت ہے. یہ اس وفد سے کہا جو ان کا میسج لے کر آئے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں اور میں بہت الجھن محسوس کر رہا ہوں، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کو پھونک مارا اور اس کو ہٹا دیا. تو یہ اشارہ ہے کہ جھوٹا نبی ہوگا، اور یہی آدمی ہے. 2 کنگن تھے، آپ نے 2 کا نام لیا. آپ نے فرمایا ایک تو مسلمہ ہے اس میں، اور دوسرا جو ہے ایک اور اسی کے علاقے کا تھا، انسی کر کے، غالباً اسی سے ملتا جلتا نام تھا، ہاں انسی. یہ دونوں کے بارے میں 2 کنگن علامت تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے بعد وہ چلے گئے. جانے کے بعد اللہ کے رسول کے آخری دن تھے کہ وہاں سے مسلمہ نے خط لکھا. خط لکھتا ہے من مسلمہ رسول اللہ، مسلمہ اللہ کا رسول، اپنے آپ کو لکھ رہا ہے مسلمہ اللہ کا رسول، الی محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول. اما بعد فإن لنا نصف الارض، کہہ رہا ہے کہ آدھی زمین ہماری ہے، وَلِقُرَيْشٍ نِصْفُهَا، اور آدھا قریش کے لیے ہے. یعنی نبوت آدھی تمہاری آدھے علاقے میں، آدھے علاقے میں ہماری ہے. لَكِنَّ قُرَيْشًا لَا يَنْصِفُونَ، لیکن قریش یعنی آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، پورے پر کہہ رہے ہیں کہ میں پورے کا نبی ہوں، حالانکہ آدھے کے نبی آپ ہیں، آدھے کے نبی ہم ہیں. یہ اس نے خط لکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، من محمد النبی،
محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الی مسیلمہ الکذاب، جھوٹے مسیلمہ کو. فرمایا اما بعد، آپ نے فرمایا فإن الأرض للہ، زمین اللہ کی ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی زمین پر وارث بناتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت متقیوں کے لیے ہے. پھر آپ نے اس نے لکھا تھا آخر میں والسلام علیکہ، میں کہنا بھول گیا، السلام علیکہ لکھا. تو حضور نے فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر ہے جو ہدایت کا طلبگار ہے. اگر تو ہدایت کا طلبگار ہے تو میری طرف سے سلامتی ہے، اگر تو ہدایت کا طلبگار نہیں ہے تو میری طرف سے سلامتی نہیں ہے. نتیجہ یہی نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جیسے ہوئی، سب سے پہلے اس نے کیا کر دیا، دونوں آدمی نے، انسی نے بھی اور مسلمہ کذاب نے اعلان کر دیا کہ صاحب ہم لوگ بھی نبی ہیں. یہ یمامہ کے علاقے کے رہنے والے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا گیا. بہرحال یہ جنگ کے لیے نکلے. بدے کی بات یہ ہے کہ اسی وقت ایک محترمہ بھی نبی بن گئی، بتایا تھا آپ کو نا، ان کا نام تھا سجا، سین جیم عین، سجا. تو اسی علاقے میں انہوں نے بھی نبوت اناؤنسمنٹ کیا. اچھا تو اسے بھی معلوم تھا میں جھوٹ بول رہا ہوں، مسلمہ کو معلوم تھا میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں. تو انہوں نے دونوں آپس میں لائن مار دیا کسی طریقے سے. اب بیوی بھی نبی، شوہر بھی نبی، شادی ہو گئی دونوں کی. شادی کے بعد اس نے پوچھا کہ مسلمہ سے مہر کیا دیں گے، مہر بھی تو ہونی چاہیے کچھ. اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ جو وہی کہے گا کرے گا تو بتائیں گے کہ مہر کیا ہونی چاہیے، ویسے مہر کیا بتاؤں میں. تو دوسرے دن صبح اٹھا، کہا بھائی اللہ نے وہی کر دیا. کال وہی یہ کیا گیا ہے کہ سجا کو 1 پیسہ نہیں دینے کا ہے، کیوں یہ ذاتی طور پہ بخیل تھا. سجا کو 1 پیسہ نہیں دینے کا ہے. مہر یہ ہے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اس کو معاف ہے. یہ مہر میں 2 نمازیں معاف ہیں. یہ عورت جب اس کے زندگی میں داخل ہوئی نا تو یہ اس کے پاس جو سپورٹ اور پورٹ تھا وہ سب ختم ہو گیا، اسی لیے مارا گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مارنے کا ایک بہانہ بنا دیا اس کے. حالانکہ جنگ میں خطرناک جنگ لڑی گئی، اسی جنگ میں سارے حفاظ مارے گئے ہیں. جس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کرنے کا بیڑا حضرت عمر کے کہنے پر اٹھایا. 700 حافظ قرآن اس جنگ میں مارے گئے، جس میں مسلمہ کذاب سامنے تھا. بہرحال یہ محترمہ بھی ماری گئیں، محترم بھی مارے گئے، دونوں مارے گئے. اور اللہ کے رسول نے جو پیشین گوئی کی تھی کہ اگر انہوں نے بیعت نہیں کی تو ان کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہوگا، لہذا دونوں رسید جہنم ہوئے. مجھے ٹائم بھی دیکھنا ہے. تیسرا وفد ہے. تیسرا وفد جو ہے اس کا نام ہے وفد بنی اسد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمی آئے. تو یہ آئے تو انہوں نے آ کر کے بڑے عجیب ٹون میں اللہ کے رسول سے گفتگو شروع کی. کہا اپنے لوگوں کے پاس تو وفد بھیجے، اسلام کی دعوت پہنچی، ہم لوگ تو خود اسلام کے لیے آئے ہیں. یعنی احسان جتلانا چاہا کہ ہم لوگ اسلام جو قبول کر رہے ہیں یہ آپ پر احسان ہے. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہمارے نبی پر یہ احسان جتلا رہی ہے پورے 10 آدمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید نازل فرمایا اسی وقت کہ قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. اس کے آگے کی آیت ہے یمنون علیک ان اسلموا. یہ لوگ احسان جتلاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کہ وہ ایمان لائے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، ہمارے اوپر تمہارے اسلام کا کوئی احسان نہیں. اسلام لائے ہو جنت اپنی بناؤ گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت نہیں بناؤ گے. لہذا اسلام لا کر کے تم یہ جو شو کرنا چاہ رہے ہو کہ میں نے بہت بڑا کمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا محمد صاحب ان سے صاف صاف کہہ دیجئے اسلام لائے ہیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے، ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تم پر یہ احسان کیا کہ تم کو توفیق بخشی کہ تم اسلام لے آئے، ورنہ جاہل جیسے پوری دنیا تھی ویسے رہتے. لہذا اللہ کا احسان تم پر ہوا، تم نے ہمارے نبی پر کوئی احسان نہیں کیا. اس کی وجہ کیا؟ بنیادی طور پر اللہ کو اپنے نبی سے اتنی محبت ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں برداشت نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے. یہ ہم تو چونکہ ہم کتنا بھی نبی سے اٹیچ ہوں لیکن حقیقت میں ہم اس تہ تک پہنچ نہیں پاتے جس تہ میں پروردگار عالم نبی کی حیثیت رکھتا ہے.
ہم چونکہ ایک انسان ہیں، ہمارے سوچنا ایک لمیٹڈ ہے، اس لیے ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بہت اونچی ہے۔ وہ ذرا سے ایک آدمی نے آ کر کے اللہ کے رسول کے سامنے زور سے بات کر دی تھی، فوراً نہیں نازل ہوئی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ہمارے نبی پر چڑھ کر بات نہیں کرو۔ اور آپ نے جو اس کے آگے قرآن مجید نے بات کہی ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اس عمل سے تمہاری ساری نیکیاں رائگاں ہو سکتی ہیں۔ حالانکہ ہمارے یہاں فتویٰ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی مرتد ہوتا ہے تو اس کی قبل کی جتنی نیکیاں سب ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں پر صرف نبی کی گستاخی پر اور نبی کے سامنے زور کلام پر اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی، اور قیامت تک کے لیے یہ وارننگ دی گئی ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تم اپنے سارے اعمال رائگاں کر لو گے۔ اب جیسے عید میلاد النبی ہوتی ہے، ایک آدمی کھڑا ہو کر یا نبی سلام علیکہ چیخ چیخ کے پڑھتے ہیں۔ جب تمہارا عقیدہ ہے نبی یہاں آ گئے ہیں تو اب نبی جہاں موجود ہوں وہاں آواز نہیں کی جاتی ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے کہ نبی اس محفل میں آیا ہے یا نبی کی روح اس محفل میں آئی ہے تو اب نبی کا احترام یہ ہونا چاہیے کہ وہاں بہت ہی دھیمی آواز میں بات کرے۔ ایک صحابی تو بیچارے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو بیچارے اتنا ڈر گئے کہ میں تو بہت زور نبی سے بات کرتا تھا، تو پہلے تو گھر سے نکلے ہی نہیں، کئی 2-4 دن گھر میں بیٹھے رہے، مارے خوف کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہی بات پر شاید اتنی بڑی بات نازل کر دی۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا ان صحابی کے بارے میں، وہ کہاں ہیں؟ کہا اللہ رسول وہ تو بہت گھبرا گئے ہیں بیچارے، کہ میں تو تیز حضور کے سامنے بات کرتا ہوں، اتنی بڑی گستاخی میں کرتا رہا۔ حالانکہ وہ اشارہ تھا ان لوگوں کا جو آ کر کے نبی کے سامنے منافق تھے یا کافر تھے اور اللہ کے رسول کے سامنے بڑھ چڑھ کے بات کرتے تھے۔ لیکن آپ نے چونکہ وہاں پہ مطلق کہہ دیا، سب کو لپیٹا، پوری دنیا کو قیامت تک کے لیے، کہ ہمارے نبی کے سامنے بات کرتے ہوئے اپنی لہجے کو نرم رکھو، آواز کو پست رکھو۔ بہر اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اس میں شامل نہیں۔ پھر وہ بیچارے آئے، پھر وہ اتنا دھیرے سے بولتے تھے کہ اللہ کے رسول کو 2 مرتبہ پوچھنا پڑتا، بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انہوں نے احسان جتلایا، اللہ رب العزت نے فوراً نوٹس لی، اور یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اور وہ بھی آخر میں شرط رکھ دی ان سے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو کہ میں اسلام لانے لایا ہوں، یہ زبان سے اگر سچے ہو دل سے تب تو یہ ہے احسان ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت نازل ہوئی پڑھ کر سنا دیا، ان کے سامنے فوراً ہی پڑھ کر کے سنا دی گئی۔ بہرحال اس میں سے جو سنجیدہ لوگ تھے وہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کو اس طریقے سے نبی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا پوچھیے۔ کہ رسول ہمارے علاقے میں مشہور ہے کہ کچھ جانوروں کے بارے میں کہ اگر یہ جانور بولتا ہے تو یہ ہوتا ہے، یہ جانور بولتا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ معلوم نہیں آپ کے کرناٹک میں، یو پی میں ایسا بڑا معاملہ ہے۔ ایک چڑیا ہے، وہ اگر دروازے پہ بول دیتی ہے تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ بندہ مرنے والا ہے، اس گھر میں کوئی ایک آدمی۔ یہ ایک مشہور ہے، خیر اب وہ اتفاق سے چڑیا ہی ختم ہو گئی۔ ابھی پچھلے 10 سال سے اس کا نام ہے منہ چریا۔ چڑیا کا نام کیا ہے؟ منہ چریا۔ وہ چڑیا اب ناپید ہو گئی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اب لوگ کیسے مر رہے، پہلے تو بولنے سے مرتے تھے، اب تو وہی مر گئی، اب لوگ کیسے مر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پالیسی بیان کر دی کہ جانور ہیں، ان کو اللہ نے اپنی اپنی بولیاں دی ہیں، کسی جانور کی بولی سے مانا یہ نکالنا کہ یہ حادثہ ہے، یہ ایمان کی کمزوری، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ سے ایک بات اور پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ کہا یہ جو فال نکالتے ہیں نا، فال آپ بھی نکالتے ہیں یہاں؟ تو آپ نے پوچھا ان لوگوں نے کہ رسول یہ فال کا کیا چکر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز سے اچھا معنی لینا، ایک ہوتا ہے برا معنی لینا۔ اچھا معنی تو لیا جا سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ میں جب آپ صلح لکھ رہے تھے تو پہلے میڈییٹر جو بن کر کافر آئے
تو بات نہیں بنی، پھر دوسرا میڈیٹر آتا ہے، پھر بھی بات نہیں بڑھی، تیسری مرتبہ جب ثالث آیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا اب کون آ رہا ہے کفار کی طرف سے؟ انہوں نے کہا سہیل آ رہے ہیں۔ کہا اچھا اب انشاءاللہ معاملہ سہل ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا نیک فالی لینا جائز ہے، کسی آدمی کے ذریعے، کسی نام کے ذریعے، یا کوئی اچھا بزرگ آدمی آیا اور آپ نے کہا انشاءاللہ معاملہ بن جائے گا، تو یہ تو شریعت میں اجازت ہے۔ لیکن یار آج ان کا منہ دیکھ لیا، اس کو گالی دینا شروع کیا، یار اس کا مجھے دیکھ لیا، دن بھر پورا دن برباد جاتا۔ برباد تو اس کا دن ہوا جس نے گالی کہی، تمہارا کون سا برباد ہوا؟ اس نے نہیں سمجھے، جب ہم ایک آدمی کو ہم نے دیکھ کر کے گالی دی کہ اس کا منہ دیکھ کر ہمارا دن برباد ہوا، گالی کون کھایا؟ گالی وہ کھایا، تو دن تو اس کا برباد ہوا تمہاری وجہ سے، کہ اس نے آج تم کو دیکھا، کوئی گالی نہیں دیتا تھا، آج تم کو دیکھا تو گالی کھا رہا، تو برباد تو تم ہوئے، وہ کہاں سے برباد ہوا؟ لہذا یہ جو معنی لیا جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر تیسرا سوال انہوں نے اسی سے ملتا جلتا اور کیا، 40 سیکنڈ باقی، اس میں بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ رسول سے پوچھا، اللہ رسول یہ ہاتھ کی جو لکیریں ہوتی یہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ایک علم تھا، ایک نبی کو عطا کیا گیا، اگر وہ نبی کا علم کسی کو آج مل جائے تو وہ علم ہے، وہ سچا ہو سکتا ہے، لیکن آج کل جو لوگ ہیں وہ اپنی طرف سے بات کرتے ہیں، وہ نبی کا علم نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم 26 منٹ 34 سیکنڈ بولے۔